بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ اصالِ ثواب کے حوالے سے بہت لمبا کسی نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ مختصراً میں بتا دیتا ہوں، اصالِ ثواب اہل سنت کے نزدیک دلائل سے جائز ہے، ثابت ہے، اور اس کی کرخ سمجھ لیجیے۔ تفصیلی دلائل ہر ایک کو پتہ ہے، جو ان کے منکر ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو اس کے قائل ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن میں آپ کو روح بتا دوں، ہر نیک عمل سے ایک اجر جنریٹ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو پانی بھی پلایا تو اس سے ایک اجر بنتا ہے۔ اب وہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اسے اجر وہ اجر آپ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں چونکہ وہ آپ کے نام اعمال میں آ گیا، اور آپ اس اجر میں کسی کو شریک کرنا چاہتی ہیں، شریک بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ نے محنت کی، آپ نے محنت کر کے 50,000 روپیہ کمایا، اب وہ آپ کی محنت کا صلہ آپ کی جیب میں۔ آپ چاہیں تو اس 50,000 کو کسی غریب پر خرچ کر دیں، 10,000 40,000 اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ چاہیں سارا ہی اس کو دے دیں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ بالکل یہی اصالِ ثواب کا معاملہ ہے۔ ہر نیک کام کا جو اجر ہے آپ اس میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، وہ حیات ہوں یا وہ حیات نہ ہوں، فوت ہوں، ان کو اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت حضرت سیدنا عثمان کا کنواں خریدنا اور دوسرے صحابہ کا جا کے اپنے وصال شدہ والدین کے لیے روزے رکھنے کی اجازت اور حج کرنے کی اجازت، یہ سارے دلائل اس کا حصہ ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو ہے جو بیان نہیں کیا جاتا، معذرت کے ساتھ، وہ میں بیان کر دوں گا، سچ بولوں گا۔ اصالِ ثواب کے نام پر جو رسمیں بن چکی ہیں، کلخانی فرض ہے، 40واں فرض ہے، 40واں کرنا فرض ہے، 10واں فرض ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرے تو بڑا اس کا ثواب ہے۔ لیکن آج جو ان کی صورت ہے، میرا خیال ہے ان کو بین کر دینا چاہیے، کلخانی کو، 40ویں کو۔ کیوں؟ جن کا باپ مرا پڑا ہے، 500 بندہ دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اب ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اب 10 دیگے کہاں سے بنوائیں، یعنی کہ یتیموں کا مال کھانے والی بات ہے۔ ہاں، جو افورڈ کر سکتا ہے بالکل نہیں، یا اگر آپ کو اتنے اصالِ ثواب کا شوق ہے تو آپ خود رشتہ دار ہمسایہ کیوں نہیں ایک ایک دیگ ارینج کر کے جاتے، یار ان کا باپ مرا ہے، ان کی ماں مری ہے، ہم کھانا ارینج کر دیتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ یہ بن گیا، روایت غلط ہے، میں اس کے تصور کو میں نے واضح کر دیا۔ روایت کیا ہے کہ جس طرح اب شادی کے لیے 10 لاکھ چاہیے، مرنے کے لیے بھی 5-7 لاکھ چاہیے، نہیں تو لوگ نہیں چھوڑتے، برادری نہیں چھوڑتی۔ لوگ کلخانیاں رکھ کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھار اٹھاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ناجائز ہے، یہ یتیموں کا مال کھانے والی بات ہے۔ ایک مستحب عمل ہے کھانا کھلانا، کوئی کھلا سکتا ہے تو 100 دفعہ کھلائے، لیکن یوں کسی کو معاشرتی طور پہ باؤنڈ کر دینا، صرف سود استحصال نہیں ہے، یوں کلخانی کی روٹیاں بھی استحصال ہیں، یوں 40ویں کے اوپر 6-6 10-10 دیگیں جن کے کھانے اور بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ استحصال ہے، یہ ناجائز عمل ہے، حرام عمل ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلیے، یہ اس کے اندر ایک دوسرا معاشرتی پہلو تھا۔ پھر اس کے اندر ایک تیسرا معاشرتی پہلو ہے، وہ بھی لے لیجیے۔ تیسرا معاشرتی پہلو یہ ہے، اعتقادی پہلو، معاشرتی پہلو ہو گیا، پہلے میں نے نفس مسئلہ بتایا، پھر معاشرتی پہلو، اور اب اس کا ایک اعتقادی پہلو لے لیجیے۔ 80% جو ہمارے ہاں علماء بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اصالِ ثواب کے عنوان پر اور کلخانیوں پر اور 40ووں پر، وہ ایسا پورٹریٹ کر دیا انہوں نے کہ چاہے اپنی زندگی میں کوئی شخص اس قرآن کو اٹھا کے ہی نہ دیکھے، یہ قرآن ہے جو میرے رب نے، جس میں رب نے انسان سے خطاب کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے احکام دیے ہیں بندے کو۔ ایک شخص جس نے ساری عمر 60 سال کی عمر پائی، عقل پایا، شعور پایا، دولت پائی، سب کچھ پایا، لیکن اس کو اٹھا کے نہیں دیکھا، اس کے احکامات سے جنگ کرتا رہا اور اس کا باغی رہا۔ تقریر ایسی کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اصالِ ثواب کر دے رہا ہوتا ہر شے کا الٹرنیٹ ہے۔ جو قرآن مردے نے اور صاحب قبر نے دنیا میں پڑھنا تھا اور اس پر عمل کرنا تھا، اصالِ ثواب کبھی اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اصالِ ثواب ایک عارضی ریلیف ہے۔ ایک شخص ساری عمر نمازیں نہیں پڑھتا رہا، ساری عمر قضا رہی، تو کیا اب ساری عمر اگر کوئی شخص اس کی قضا ادا کرے تو وہ اس کے الٹرنیٹ بالکل برابر ہو سکتی ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس تو اللہ کا نظام، وہ عدل ختم ہو گیا۔ دیکھیے نا، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ 24 گھنٹے 4 بندے ہائر کرے اور وہاں پہ بٹھا دے بچوں کو، ہر وقت یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وہ شخص ظالم ہو، باغی ہو، مطلب اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہو، ظلم کرنے والا ہو، بد کردار ہو، تو کیا اصالِ ثواب اس کو بچا لے گا؟ ایسا پورٹریٹ کر دیتے ہیں۔ اصالِ ثواب کی محفل میں تو یہ بتانا چاہیے کہ عمل کریں۔ آپ میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ ہم اصالِ ثواب کو اس طرف لے کر آ گئے ہیں کہ یار بس بخشے بخشائے، ہوا میں جناب یوں ہوگا، وہاں پر پہنچے، تاش آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی، وہ مردہ پوچھتا ہے جی کہاں سے یہ آ گئے، کیا اس کا حال ہوگا بیچارے کا، ہمیں کیا معلوم۔ لہٰذا اصالِ ثواب کبھی، یہ عارضی ریلیف ہے، یہ اس قرآن،
اس نماز اور اس عمل کا الٹرنیٹ نہیں ہے جو صاحب قبر نے دنیا میں کرنا تھا اور وہ نہیں کر گیا، وہ اس کا بہرحال عذاب بھگتے گا، اور یہ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک عارضی ریلیف ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے ایک اجر جنریٹ ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں کسی کو تو ظاہر ہے اس کو ایک ریلیف ہوتا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے بہترین مثال وہ ہے کہ وہ جو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، موضوع بڑھ جائے گا، میں مثال اب نہیں دینا چاہتا، تو لہٰذا میں نے کانسیپٹ واضح کر دیا۔ ایک اصال ثواب کا نفس مسئلہ ہے وہ واضح کر دیا، پھر اصال ثواب کی معاشرتی جو اب روایت بن گئی ہے کلخانیوں والی اس پر بات کر دی، اور پھر جو اعتقادی خرابی لوگوں کو ڈالی جا رہی ہے اور لوگوں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نال اصال ثواب نہ 500 قرآن چلے گئے وہ بے شک ساری عمر اس نے قرآن ہاتھ ہی نہ لایا ہوئی اور قرآن دا باغی رہے ہوئے ساری عمر، وہ تو جناب کمال جنتوں میں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ہدایت دے۔